بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر معراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے سگریٹ نوشی کے سبب اپنی خوشحال زندگی کو برباد کر لیا تھا۔ یہ کہانی اختر سلطان اصلاحی صاحب نے وہ پہلا کش کے نام سے لکھی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد سگریٹ نوشی کے خلاف احتجاج ہے۔ تو سماعت فرمائیں کہانی۔ 3 سال کے بعد میں سعودی عرب سے واپس آیا تھا۔ رات میں کھانے کے بعد اماں گاؤں، خاندان اور رشتہ داریوں کی باتیں اور خبریں سنا رہی تھیں۔ اماں جان نے نانی، خالہ زاد بہنیں اور تمام رشتہ داروں کی ہر قابل ذکر بات بتا دی تھی۔ 4 ماہ کے ہر سفر میں اماں کا یہ روز کا معمول ہوتا ہے۔ میں بھی جب تک اماں سے دنیا جہاں کی خبریں نہ سن لوں سکون نہیں پاتا۔ آج اچانک اماں نے پوچھا، بیٹا التمش سے ملے؟ وہ 3 ماہ سے شدید بیمار ہے، شاید اسے کینسر ہے، ڈاکٹروں نے نا امیدی ظاہر کی ہے۔ اماں کی بات سن کر جیسے مجھے ایک عجیب طرح کا شاک سا لگا۔ التمش سے میری آخری ملاقات آج سے 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں جب بھی سعودی عرب سے وطن آتا اس کے گھر ضرور جاتا، اس کی امی سے ملاقات کرتا۔ وہ میرا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ جماعت پنجم سے 10ویں تک تو ہم دونوں ہم جماعت تھے، مگر 11ویں کے لیے میں پونا چلا گیا تھا۔ اس نے رتنا گری سے ہی کالج کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں اس نے الیکٹرانکس میں ڈپلومہ کر کے بحرین کی ایک کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ اتفاق ایسا کہ جب بھی وطن واپس آتا وہ بحرین میں ہوتا۔ اس بار وہ گھر پر موجود تھا، مگر اس خطرناک بیماری کے ساتھ۔ امی کہنے لگیں، چند روز پہلے میں اسے دیکھنے گئی تھی، وہ بہت دبلا ہو گیا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، تم تو اسے شاید پہچان بھی نہ سکو۔ امی تو نہ جانے اور کیا کیا بکتی رہیں، مگر میں بہت دور ماضی کی وادیوں میں کھو گیا۔ التمش ہمارے ہائی اسکول کا بہت ہونہار بچہ تھا۔ پڑھائی میں تو وہ درمیانہ، مگر کھیل کود میں سب سے آگے۔ اللہ نے اسے بہت ہی توانا اور پھرتیلا جسم دیا۔ وہ کھیلوں کے تمام مقابلوں، کرکٹ، کھوکھو، کبڈی، فٹ بال اور ریسلنگ میں پیش رہتا۔ عام طور سے وہ اپنی ٹیم کا کیپٹن ہوتا۔ اسکول میں جب بھی تقسیم انعامات کا پروگرام ہوتا، ڈھیروں ٹرافیاں، میڈل اور سرٹیفکیٹ التمش کے نام ہوتے۔ وہ مزاج کا بھی بہت اچھا تھا، اپنے استادوں کی عزت اور ساتھیوں کے ساتھ میل محبت رکھتا۔ تمام ساتھی اور استاد اس سے خوش رہتے۔ میں بھی کبھی کبھار فون سے اس کی خیریت لے لیتا تھا، مگر آج اماں سے یہ دردناک خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ رات بہت دیر تک میں التمش ہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کسی طرح رات گزری۔ صبح فجر کے بعد میں التمش کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی امی نے میرا استقبال کیا۔ غم اور دکھ کے ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ دیکھنے میں کہنے لگیں، کل میں نے التمش کو تمہارے سعودی سے آنے کی خبر دی، وہ بہت خوش تھا۔ کہنے لگا، پورے 20 سال بعد دوست سے ملاقات ہوگی۔ بیٹا ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سویا ہے، زیادہ دیر سو نہیں پاتا، تکلیف کی وجہ سے اس کی بار بار نیند کھل جاتی ہے۔ بیٹا علاج و معالجہ میں کوئی کمی نہیں کی گئی، مگر کینسر پھیپھڑے میں ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ بیٹا تمہارا دوست بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ التمش کی والدہ اس کے بعد اور کچھ نہ کہہ سکیں۔ آنسوؤں اور سسکیوں کے طوفان میں انہیں بولنے کا ارادہ نہ تھا، اور خود میں بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی التمش کا چھوٹا لڑکا آیا۔ اس نے خبر دی کہ ابو جاگ گئے ہیں اور آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔
بھاری طبیعت سے میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب واقعی التمش کے اندر کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کینسر کے موذی بیماری نے اس کے جسم کو پوری طرح چاٹ لیا تھا۔ وہ مشکل سے تکیے کے سہارے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے تسلی دی۔ خود میں بھی بے قابو ہو رہا تھا، جذبات پر بڑی مشکل سے قابو ملا۔ وہ خود اپنی حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کہنے لگا، عزیز دوست، 4 سال پہلے اچانک کھانسی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر نے کھانسی کا علاج شروع کیا۔ کئی ماہ کے بعد پتہ چلا کہ پھیپھڑے میں کینسر ہے۔ بدقسمتی کی جب پتہ چلا، مرض 3 اسٹیج میں داخل ہو چکا تھا۔ کیمو تھراپی ہوئی، لاکھوں روپے کے انجیکشن لگے۔ وقتی طور سے کچھ فائدہ ضرور ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ پیارے دوست، اب تو کوئی دوا بھی نہیں ہے، بس دردکش دوائیں ہیں جن سے ایک ایک دن کٹ رہا ہے۔ پیارے دوست، میرے لیے دعا کرو، میں تو بس چند دن کا مہمان ہوں۔ اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اپنا سر میرے ہاتھ پر رکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر کے لوگوں نے بتایا وہ کئی دن سے اسی طرح رہ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ زندگی، موت، صحت، بیماری، راحت اور دکھ سب اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ جو بھی دے، بندے کو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ایک سچے مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ کی مرضی کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ انسان کے اچھے برے میں کبھی خود انسان کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ باتوں باتوں میں التمش کی امی کہنے لگیں، بیٹا التمش بچپن ہی سے سگریٹ کا عادی تھا۔ ہم لوگ بہت سمجھاتے، مگر وہ سگریٹ پینے سے باز نہیں آیا۔ اللہ کی شاید یہی مرضی تھی، وہ سگریٹ پیتا رہا، یہاں تک کہ سگریٹ اس کی صحت کو کھا گیا۔ 2 سال پہلے ڈاکٹر نے جب بہت سختی سے منع کیا تو اس نے بڑی مشکل سے سگریٹ چھوڑا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سگریٹ اس کی صحت کو پورے طور پر تباہ کر چکا تھا۔ التمش کی امی خاموش ہو گئیں۔ ایک فرمانبردار لائق، فرمانبردار بیٹے کے پل پل نزدیک ہوتی موت ان کے لیے سہانے روح بنی ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھیں، مگر میرا ذہن 25-30 سال پہلے کے ماضی میں چلا گیا تھا۔ جماعت ہفتم میں میرا داخلہ سرگرہ ہائی اسکول میں ہوا۔ اس سے پہلے میں ششم تک ضلع پریشد اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ اسکول میرے گھر سے بہت قریب تھا، جبکہ سرگرہ ہائی اسکول گھر سے 2 کلومیٹر دور تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 12-15 بچے سرگرہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ 10 بجے اسکول شروع ہوتا تھا۔ ہم لوگ 9 بجے گھر سے نکلتے تھے۔ عام طور سے میرے ساتھ خالد، زبیر، ناصر اور التمش ہوتے تھے۔ التمش اس زمانے میں بھی سگریٹ پیتا تھا۔ اس کے ابو کی کرانہ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ چپکے سے وہاں سے سگریٹ لے لیتا تھا اور راستے میں خود تو سگریٹ پیتا ہی تھا، دوستوں کو بھی پلانے کی کوشش کرتا۔ وہ اکثر سگریٹ کے فوائد بتاتے ہوئے کہتا، یہ میری چستی پھرتی سب سگریٹ کی دین ہے۔ سگریٹ سے آدمی کا موڈ فریش رہتا ہے، اور جب آدمی 4 لوگوں کے بیچ لمبے کش لیتا ہے تو وہ لذت اور سرور ملتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ غرض کہ سگریٹ کے حق میں اس کے پاس بے شمار باتیں اور دلائل تھے۔ کچھ بچے اس کی باتوں میں آ کر سگریٹ پینے لگے تھے۔ اس طرح سگریٹ پینے والوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا تھا۔ ایک دن میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہی مجھے ایک زوردار کھانسی آئی اور میں کچھ پریشان ہو گیا۔ التمش اور اس کے ساتھیوں نے فوراً تسلی دی۔ وہ کہنے لگے، ابتدا میں 1-2 بار ایسا ہوتا ہے، پھر بہت اچھا لگنے لگے گا۔ کئی روز تک ان لوگوں نے مجھے سگریٹ پلانے کی کوشش کی، مگر ہر بار زوردار کھانسی مجھے پریشان کر دیتی۔ ایک دن زبیر کہنے لگا، لگتا ہے عبید کا پھیپھڑا بہت کمزور ہے، جو معمولی دھواں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کو دیکھو، ٹرک کے انجن کی طرح دھواں اڑاتے ہیں، مگر ایک بار بھی کھانسی نہیں آتی۔ سب ساتھی ہنسنے لگے۔ میں تھوڑا شرمندہ ہوا، مگر خاموش رہا۔ ظاہر ہے دوستوں کو کیا کہتا۔ التمش کو ایک بار پھر ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دنیا جہاں کے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہنے لگا، عبید تم کو یقین نہیں آئے گا، 3 مہینے سے بستر پہ پڑے مجھے ماضی کی ساری باتیں یاد آتی ہیں، وہ باتیں بھی جو اس سے پہلے کبھی یاد نہ آئی تھیں۔ تم کو حیرت ہوگی، مجھ کو پرائمری اور ہائی اسکول کے زمانے کی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی ہیں۔
اسکول کے زمانے کی شرارتیں میرے دل کو گدگداتی ہیں، ساتھیوں کے ہنسی مذاق اور محفلیں بھی یاد آتی ہیں۔ اکثر تو میں اپنے کو کھیل کے میدان میں پاتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اور شور مچاتا ہوں۔ پیارے دوست، اب رہ رہ کر مجھے اپنی کوتاہی، سستی اور غلطیوں کی یاد آتی ہے، مگر سب سے زیادہ افسوس اپنی سگریٹ نوشی پر ہوتا ہے۔ افسوس اس پہلے کش پر کہ جلیب درانی نے مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے پلایا اور کہا کبھی کبھی پی لیا کرو، اس سے سستی کاہلی دور ہوگی اور تم پھرتیلے ہو جاؤ گے۔ جلیب مجھ سے سینئر تھا اور بہت اچھا کھلاڑی، میں اس کی بات ٹال نہ سکا۔ شروع میں تو کبھی کبھی سگریٹ پیتا تھا، مگر دھیرے دھیرے اس کا عادی ہوتا گیا۔ دینیات کے استاد رفیع اللہ سر نے اسکول میں گھر پر ابو اور امی سے کو بہت سمجھایا، مگر سگریٹ نوشی کے نقصانات بتائے، مگر میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اب اپنے عمل پر افسوس ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے میں نے اپنے قیمتی دولت بھی برباد کی، صحت بھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں خود اپنا قاتل ہوں۔ اپنے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے، اپنی بیوی کو میں نے بیوگی کی چادر اڑائی ہے، اپنی ماں کو میں نے جان بوجھ کر ناقابل برداشت تکلیف دی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ کاش کہ میں سگریٹ کو منہ نہ لگایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے اساتذہ کی باتیں مان لی ہوتی، کاش میں امی ابو کے مشورے کو نظر انداز نہ کرتا۔ افسوس اس پہلے کش پر جو جلیب کے کہنے پر میں نے لیا تھا۔ مجھ سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا جو پیسے دے کر اپنی تباہی کا سامان خریدتا رہا۔ التمش پر پھر گشی تاری ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے بتایا ہوش میں آنے کے بعد وہ ہر دن اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، مگر بیٹا اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ کاش بچے اپنے بڑوں کی باتوں اور نصیحتوں پر توجہ دیتے۔ 3 روز کے بعد ہی التمش موت سے جنگ ہار گیا۔ میں اس کے جنازے میں شریک تھا۔ اس کی ماں، بیوی، بیٹی، بیٹے اور دوسرے رشتہ داروں کا غم سے برا حال تھا۔ آج مجھے التمش کے آخری کلمات بار بار یاد آتے ہیں، کاش ہمارے بچے بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور دوسری نشہ آور چیزوں سے دور رہتے، اپنے ہاتھوں اپنی صحت کو برباد نہ کرتے۔ بعد میں افسوس اور پچھتاوا بہت ہوتا ہے، مگر اس سے کیا ملنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کہانی آج کی آپ کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔